السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے چینل میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں سارے دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ بیان آپ کے لیے لے کر آئے ہوں قاری حنیف ملتانی صاحب کا، اور عنوان ہے ماہ رمضان کا تیسرا جمعہ مبارک اور رمضان کا آخری عشرہ۔ بہت ہی زبردست بیان ہے، آپ سے گزارش اس کو پورا سنیں، لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ چلتے ہیں بیان کی طرف۔ محترم سامعین، رمضان المبارک کا مہینہ، ختم قرآن مجید کی مجلس، شب قدر کی رات اور غالباً رمضان المبارک کی آخری رات، جس قدردانی کی جا سکے وہ کر لیں۔ نہ معلوم اس مہینے کی یہ راتیں، یہ ساعتیں، یہ گھڑیاں پھر ہم میں سے کس کو نصیب ہوں گی اور کس کو نہیں۔ ہزاروں لاکھوں لوگ گزشتہ رمضان المبارک میں زندہ تھے، کاروبار کر رہے تھے، کھانا پینا کر رہے تھے، اتنے غافل تھے کہ ان کے دل میں اس بات کا گمان تک بھی نہیں تھا کہ ہم دنیا سے جائیں گے۔ موت پہ صحیح معنوں میں یقین تک نہ تھا۔ لیکن خدا کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے، سال بھر کے اندر اندر مختلف بہانوں سے موت واقع ہوئی، آج قبروں میں ہے، اور نہ معلوم آئندہ رمضان کے آنے سے پہلے ہم میں سے کتنے لوگ قبروں میں جا چکے ہوں، نہ معلوم ہم میں سے کس کس کی باری اسی سال میں ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر ہم تصور کر کے، دھیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں گریہ زاری کریں، عاجزی اور انکساری کریں، تو اس حدیث کے موجب بن سکتے ہیں۔ ارشاد گرامی امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرماتے ہیں کہ اللہ پاک آخری رمضان کی رات میں فرشتوں کو جمع کر کے فرماتے ہیں، اے فرشتوں، ان لوگوں نے روزے بھی رکھے، تراویاں بھی پڑھی، قرآن مجید کی تلاوت بھی کی، اب ان کو کیا ملنا چاہیے؟ فرشتے عرض کریں گے الہ العالمین، جب مزدور اپنی مزدوری کا پورا کام کر چکے، وہ اپنی مزدوری کا حق رکھتا ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، مجھے اپنی الوہیت کی قسم، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، مجھے اپنی شان کبریائی کی قسم، تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان لوگوں کو معاف کر دیا۔ اللہ پاک کی مغفرت عامہ کا دریائے کرم بہتا ہے۔ آج بھی اگر کوئی محروم ہے تو پھر اس نے تو محروم ہی رہنا ہے، اس کے مقدر کھوٹے، اس نے اپنے اعمال کو اتنا کھوٹا کر لیا کہ عام میں دریائے عام بہا، دریائے کرم خداوند ذوالجلال کا بہا، پھر بھی قطرہ نصیب نہیں ہو سکا تو اور کم ملے گا۔ اور یہ ساری چیزیں قدردانی کی ہیں۔ جب مسلمان قرآن کریم کی قدردانی کیا کرتے تھے تو ان کے یقین اور نظریات کچھ اور تھے۔ مسلمان کا یہ یقین تھا کہ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ حق ہے، سچ ہے، پک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تو، جس نے قرآن مجید ہاتھ میں اٹھایا اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی اور الف لام میم کے بعد وہ جب پڑھنے لگا تو قرآن مجید نے خود کہا، اور میرے تلاوت کرنے والے، پڑھنے والے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دل مل یقین کے ساتھ میری تلاوت نہ کرنا، کچا یقین رکھتے ہوئے میری تلاوت کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے آئین میں، جس کے قانون میں، جس کے احکام میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں۔ وہ سب سے پہلے مطالبہ کرتا ہے، پہلے یقین کامل پیدا کر، اس کے بعد تلاوت کی طرف آنا، اور فرمایا ادب کرنا بھی سیکھ لے۔ لا یمسہ الا المطہرون، خبردار قرآن مجید کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگانا۔ کیوں؟ اس لیے تنزیل من رب العالمین، یہ رب کی طرف سے آیا ہوا کلام ہے، کسی آدمی کا کلام نہیں، کسی وزیر کا کلام نہیں، کسی بادشاہ کا کلام نہیں، یہ خداوند ذوالجلال کا کلام ہے۔ اس کی کریمی کا کیا کہنا؟ ارے رمضان المبارک میں اتنی رحمت عامہ کا دریائے کرم بہایا گیا، فرمایا اے میرے بندے تو مانگ، کیا مانگتا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ صبح سے لے کر شام ہو جاتی تھی، اور رات سے صبح سے لے کر شام ہو جاتی تھی، اور شام سے صبح آ جایا کرتی تھی، لیکن صحابہ کرام اس قدر اللہ پاک سے مانگتے تھے، ان کی آنکھ کا مانگتے مانگتے آنسو خشک نہیں ہوا کرتا تھا۔ اور آڑے سے آڑے وقت میں، اور یقین اصل میں جب تک خدا کی ذات پہ یقین کامل نہ ہو، خدا کے کلام پہ یقین کامل کیسے آئے گا؟
اس کی ذات پہ یقین کامل پیدا ہونا یہ شرط ہے، لا بدی امر ہے۔ صحابہ اکرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پہ یقین کیا، مصیبتوں تکلیفوں پریشانیوں کی پرواہ نہ کی۔ تاریخ میں کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کبھی کسی صحابی نے یہ گلہ کیا ہو، یہ شکوہ کیا ہو کہ ایمان کی وجہ سے مجھ پہ مصیبتوں کے پہاڑ آ پڑے، میں نے بڑی غلطی کی ہے، ایمان قبول کر کے میں نے غلطی کی ہے۔ کوئی صحابی یہ نہیں کہتا، کبھی نہیں کسی نے، چاہے اس کی اپنی جان پہ پڑے اور چاہے صحابہ کو اپنے بچوں کے قیمے اپنی آنکھوں سے دیکھنے پڑے، اور چاہے صحابہ اکرام اور صحابیات نے اپنے بچوں کو پیاسے اور بھوک کے مارے اپنی گود میں اتنی زبان باہر نکال کر تڑپ کر ایڑیاں رگڑ کر مرتے تو دیکھا، پر صحابی نے کبھی اس بات کا اپنے زبان سے اقرار نہ کیا اور گلہ نہ کیا، شکوہ نہیں کیا کہ خدا پر ایمان لانے کی وجہ سے میرے بچے کا کیا حال بنا ہے۔ آج وہ یقین نہیں، جنہیں وہ یقین ملا ان کے کچھ اور حالات۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، باپ بت گر نہیں بلکہ بت پرست ہے، بت بنانے والا ہے، بت پرست بھی ہے، بت پرست نہیں بلکہ بت گر ہے، بت بناتا ہے۔ عجیب تجارت نکال رکھی تھی خلیل اللہ کے باپ نے، والد نے۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ آزر کی عقل ماری گئی تھی، پتھروں کے خدا بناتا تھا۔ پتھر کے خدا بنانا مشکل ہے، کیا ہم نے اپنے آپ کو خدا نہیں بنایا ہوا؟ قرآن کہتا فرأیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ ان لوگوں کو بھی دیکھیں گے جنہوں نے اپنی خواہشات کو، اپنی مرضیات کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے۔ جو دل میں آ گیا، جو میرے پسند آئے وہ صحیح، اور جو میری سمجھ میں نہ آئے وہ غلط۔ قرآن کریم کا فیصلہ ہے کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو بھی تو دیکھیں گے جنہوں نے اپنی خواہشات کو، اپنی مرضیات کو، اپنی تمناؤں کو اور اپنی اغراض کو، اپنے مقاصد کو اپنا الہ بنایا ہوا۔ آج ہم کب سوچتے ہیں کہ خدا کا فرمان کیا ہے؟ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ میری غرض کہاں ہے، میرا فائدہ کیسے ہے۔ بس یہ فرق ہے صحابہ کے ایمان میں میرے اور آپ کے ایمان میں۔ صحابہ یہ کہتے تھے میری جان بچے یا نہ بچے، ایمان بچے۔ ہم کہتے ہیں کارخانہ لگے، بنگلہ بنے، کوٹھی تیار ہو، ایمان کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہو جائے۔ یہ فرق ہے ہم میں اور صحابہ کرام۔ ابراہیم علیہ السلام کا والد بت بناتا ہے پتھر کے، اور ہم نے اپنے آپ کو بت بنایا ہوا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی شرک کرتا ہے، اس کی عقل کا دیوالیہ نکل جاتا ہے، دیوالیہ نکل جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سر پہ ٹوکرے میں پتھروں کی بت بنا کر کے رکھ دیتا، جا میرے بیٹے خداؤں کو بیچ کے آ، معبودوں کو بیچ کے آ۔ ابراہیم علیہ السلام بازار میں گلی میں نکلتے ہیں، آواز لگاتے ہیں لوگوں لے لو خدا پر ہیں جھوٹے، خدا خریدنے والوں آؤ، جس نے خدا خریدنے ہو وہ آ جائے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ جو کل دے کر آئے تھے بچے، عورتیں آئی، انہوں نے کہا کل جو تو خدا دے گیا تھا اس کا تو کان نہیں ہے، ہمیں تبدیل کر دے۔ کل جو تجھ سے ہم نے خدا مول لیا تھا اس کی تو ٹانگ نہیں ہے، لنگڑا خدا ہمیں نہیں چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ایسے خداؤں کی جو پتھروں کے بنائے ہوئے تھے ان کے ناک میں رسی ڈال کر نیچے گھسیٹ کر لاتے۔ باپ کہتا یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ لینے والوں نے واپس کر دیے، مجھے ٹوکرے میں رکھتے ہوئے بھی شرم آئی۔ ابراہیم تم کتنے خدا کو مانے ہوئے ہو، تم ہر رنگ میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہو کہ خدا کے سوا حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، ارے کسی کو بسا کر اجاڑنے والا کوئی نہیں، آباد کو برباد کرنے والا کوئی نہیں، اور برباد کو آباد کرنے والا اس کی ذات کے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ حرکتیں دیکھتا رہا آزر کہنے لگا مجھے پتہ چل گیا تو میری بات کے خلاف ہے، میں بت بناتا ہوں، خدا بناتا ہوں، تو ان کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ وہ تھوڑا سا موقع مل گیا خلیل اللہ کو، فرمانے لگے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کتاب مقدس میں ذرا ذکر تو کرو ابراہیم علیہ السلام کا،
कितने सच्चे पैगंबर थे, उन्होंने अपने बाप से कहा इज़ क़ाल लिअबीही या अबती लिम तअबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिर वला युगनी अन्का शैआ। ऐ मेरे अब्बा जान, इन खुदाओं की, इन बुतों की पूजा करने से क्या फायदा जो ना नफा पहुंचा सके, ना नुकसान पहुंचा सके, ना देख सके, ना सुन सके। आज सारा चांद कहता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वालिद पागल था, वो लोग बड़े बेवकूफ और अहमक थे जो पत्थरों को खुदा मानते थे, जो न सुने न देखे न नफे नुकसान के मालिक बन सके। अरे तुम कौन से अक्लमंद हो, आज तुमने खुदा को छोड़कर खुदा के बंदों को मुश्किल कुशा समझा हुआ है। क्या आज लोग नहीं कहते फला यूं कर देगा, फलाना मुल्क को आसमान में ले जाएगा, फलाना मुल्क को चांद पे पहुंचा देगा, फलाना मुल्क को यूं कर देगा। अल्लाह पाक फरमाते हैं ओ जालिमो, तुम अपनी जुबानों से क्या बक रहे हो। अलैहिस्सलाहु बिआकमिल हाकिमीन, कौन है मुझसे बड़ा बादशाह, कौन है जमीनों का मालिक, कौन है आसमानों का मालिक। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। बरकतें मेरे हाथ में है, राज सारे जहान में मेरा। खामखा लोग अपने आप को खुदा बनाए बैठे। फरमाया जो मैंने कुरान भेजा है, जो तुम्हारे लिए साबता बना करके भेजा है, जो दस्तूर बना करके भेजा है, तुम्हें इसकी पैरवी करनी पड़ेगी। अगर तुम इसके अलावा और नजरियात लेकर आओगे और दस्तूर जिंदगी बनाओगे और अपने तरह तरह के आईन बना करके बैठोगे, अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरे आईन में तुम शिरक करोगे, फिर मेरे यहाँ तुम्हारे लिए कोई ठिकाना नहीं। खुदा का भेजा हुआ दस्तूर, खुदा का भेजा हुआ आईन और इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दस्तूर, उसकी खिलाफ वर्जी देखना आंखों से कितनी गलती है। आज हम क्या कर सकते हैं। सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह पाक की करोड़ रहमत नाजिल हो इस मर्द कलंदर की कब्र मुबारक पे, आमीन। लाहौर में तकरीर फरमाई और मौका था, राज्यपाल ने रंगीले रसूल के नाम से एक रिसाला किताबचा लिख मारा, उसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। ये भी वही वक्त था, शाह जी ने तकरीर फरमाई, दाईं तरफ उलमा बैठे थे, सामने मजमा बैठा था, बाईं तरफ कुछ उबास किस्म के लोग बैठे थे, नौजवान। शाह जी ने पहले दाईं तरफ मुंह करके खिताब करते हुए फरमाया कि उलमा की जमा, वो सामने देखो, ऐसा सिद्दीका दुपट्टा लहरा रही है और तुमसे सवाल करती है कि तुम्हारे अब्बा की आबरू पे काफिर ने हाथ डाला है। और फिर बाईं तरफ खिताब करते हुए फरमाया नौजवानों, वो देखो अपनी कब्र से फातिमतुज़ ज़हरा निकल आई है और दुपट्टा उतार कर कह रही है कि नौजवानों तुम कहां सो गए, काली कमली वाले की इज्जत पे हाथ मारा। मेरे अब्बा की आबरू पे लोगों ने हाथ मारने शुरू कर दिए, तुम किसका कलमा पढ़ो। नमाजी भी बैठे थे, हाजी भी थे, गाजी भी थे, नेक परहेजगार सखी भी थे, खैरात करने वाले भी थे, मगर उन नौजवानों में एक नौजवान है, आलिम नहीं, हाफिज नहीं, कारी नहीं, हाजी नहीं, बल्कि पुख्ता और लंबा चौड़ा नमाजी भी नहीं। बस वहीं से दिल में सोच बैठा मेरी जिंदगी काहे की, लानत इस जिंदगी पे, मैं दुनिया में जिंदगी गुजार रहा हूँ, काली कमली वाले की जात पे हरफ आए, मेरी जिंदगी किस काम की। घर गया और जाके खामोश लेट गया। अम्मा ने पूछा क्या बात है, किसी से लड़ झगड़ करके तो नहीं आया, उदास सा क्यों है। कहने लगा नहीं नहीं, लड़ाई मैंने किससे करनी है। तो अम्मी जान कहने लगी परेशानी की क्या बात है, चंद दिन तेरी शादी के बाकी, अब तो खुशी खुशी रहा कर। आंखों में आंसू ले आया और कहने लगा अम्मी जान शादी मुलतवी कर दे, मेरी शादी को मुलतवी कर दे। उसने कहा क्यों। कहने लगा अब तो शादी कहीं और ही जाके करनी है, अब यहाँ शादी नहीं करनी। छुपे छुपे छुरा बना रहा है, तैयारी कर रहा है, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने काली कमली वाले के दामन पे हाथ मारा, जिसने सरकार मदीना की आबरू पे हाथ डालने की कोशिश की, जिसने शहंशाह कायनात की इज्जत पे हाथ साफ करने की कोशिश की। अब दोनों दुनिया में नहीं रहेंगे, या राजपाल रहेगा या इल्मुद्दीन रहेगा, दोनों नहीं रहे। तैयारी कर रहा है। अम्मी कहती है इस तरीके से परेशान ना हो,
میں نے تو تیری شادی کی تیاری کی ہوئی ہے، بڑی خوشی کا وقت ہے، ان قریب تیری دلہن کو لے آؤں گی، گھر میں باغ و بہار ہوگی۔ علم الدین کہنے لگا بس امی جان شادی ہو چکی، باغ و بہار تو اب کسی اور ہی جگہ آئے تو آئے۔ آخر کار ماں بیٹوں میں گفتگو جاری رہی، سوچا کہ میری ماں کہیں رو رو کر نہ مر جائے، بالآخر اصرار کے بعد بتا دیا کہ امی جان شادی کا پروگرام بالکل ملتوی کرتا ہوں، اور اب سرکار مدینہ کے رسول اللہ کے دشمن کو جب تک ختم نہ کر دوں اس وقت تک مجھے چین نہیں آئے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ماں بھی ماں تھی، دامن پھیلا دیا، جولی پھیلا کر کہنے لگی میرے بچے اور نوجوان، اگر تیرے ایسے عزائم ارادے ہیں، میں غریب، میں ان پڑھ عورت اللہ پاک کی حضور میں دعا مانگتی ہوں، مولا میرے بچے کو قبول فرما۔ دعا مانگ رہی، مشورے نہیں کرتا، تدبیریں نہیں بناتا، تجویزیں نہیں کرتا، یار دوستوں سے پوچھتا نہیں پھرتا، جس نے کچھ کرنا ہو وہ نہیں پوچھا کرتا۔ وہ چھرا لیا اور انار کلی کے بازار میں پہنچا، اور وہاں جا کر کے راجپال کو چھرا مارا، اور اسے ختم کرنے کے بعد خود تھانے میں پیش ہو گیا۔ انگریز کا زمانہ تھا، آخر گرفتار تو ہونا ہی تھا، میاں والی جیل میں ڈال دیا گیا۔ بمبئی سے بڑے بڑے وکیلوں کو بلایا، پاکستان کے بانی محمد علی جناح جو اس وقت وکالت کیا کرتے تھے ان کو بلایا گیا۔ تو جب ملاقات کی جیل میں تو یوں کہا کہ علم الدین انکار تو کر دے، چھڑا میں لوں گا۔ اس نے کہا کیسے؟ کہ اس سے انکار کر دے کہ راجپال کو میں نے نہیں مارا۔ تو کہنے لگا نمازی میں نہیں، حاجی میں نہیں، لمبے چوڑے پرہیزگار متقی میں نہیں، تسبیح میں نے نہیں پھیری، تلاوتیں میں نے نہیں کی، ارے ساری عمر گناہوں میں گزاری، ایک ہی تو نیکی کی ہے، اسی سے انکار کر دو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تمہیں کس نے کہا کہ میرا پروگرام بچنے کا ہے؟ میں بچنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا۔ چنانچہ صاحب کہہ دیا وکیل صاحب نے کہ بچنا محال ہے، بس قصہ ختم ہے، یہ انکار نہیں کرے گا، بچے گا نہیں۔ چنانچہ سزائے موت آخر ہوئی۔ مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی سبقت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس وقت جیل میں ملاقات کرنے گئے تو جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے بتلایا کہ رات کو علم الدین کی کوٹڑی سے ایسے نور کی روشنی نکلتی ہے، آسمان تک بلند ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، تمام لوگوں نے دیکھا، سب لوگ دیکھتے تھے۔ بالآخر وہ گھڑی آ پہنچی، سزائے موت ہو گئی، پھانسی کا وقت قریب آ گیا، پھندے کے قریب پہنچا، عزیز رشتہ دار آئے، ملنے جلنے والے لوگ، مسلمان ہمدرد آدمی کہنے لگے علم الدین کوئی تمنا ہو تو بتاؤ، کوئی آرزو ہو تو کہہ لو، کسی قسم کی حسرت ہو تو بیان کرو۔ پھندا پکڑ کر کہنے لگا بس اب ایک ہی تمنا ہے، ایک ہی آرزو ہے، ایک ہی حسرت ہے، اور وہ یہ کہ جو تجلی، جو نور، جس چیز کا دیدار جیل کی کوٹڑی میں بار بار ہوا، علم الدین کی تمنا بس اب ہر وقت وہی دیدار کرتا رہوں۔ سبحان اللہ۔ علم الدین تو دنیا میں اب نہیں رہے گا، تیرا آخری وقت آ پہنچا، بندہ تیرے سامنے پھانسی کا موجود ہے۔ تم کے کہنے لگا لوگوں تمہاری نظروں میں یہ موت کا پھندا ہے، میری نظروں میں محبوب کو ملنے کا دروازہ ہے۔ تم اس کو موت کا پھندا کہتے ہو، میں اسے آقا سے ملنے کا ایک دروازہ کہتا ہوں، ادھر موت آئے گی، ادھر میں اپنے آقا سے ملوں۔ مجھے بڑی خوشی ہے، میں غم میں جان قدم نہیں دے رہا، بس یقین بیٹھ جو گیا۔ دیکھا دنیا نے کہ دنیا کے سامنے کیا دیکھا، اور صحابہ کرام کا تو کیا کہنا کہ انہوں نے اپنے اپنے وقت میں اور اپنے اپنے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ایک حکم پہ جان کی بازی لگائی۔ توحید باری تعالیٰ صحابہ کرام جب بیان کرتے تھے، اپنے ایمان کا اعلان کرتے تھے تو سارے کافر دشمن ہو جاتے تھے، اپنے بھی پرائے، یاریاں ٹوٹتی تھی، رشتہ داریاں ٹوٹتی تھی، عزیز و اقارب الگ ہوتے تھے، مقام جاتا تھا، حتیٰ کہ وطن کو بھی خیر باد کہنا پڑا صحابہ کرام۔ اور دوسری طرف ان کو تمام چیزیں یوں میسر تھی۔ حضرت زید بن حارث سبقت رضی اللہ تعالیٰ غلام ہے، بکتے بکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، حضور نے خرید لیا۔ والد کو پتا چلا کہ میرا بیٹا مکے میں ہے، تلاش کرتے کرتے حضور کے پاس آ پہنچا۔ حضور نے فرمایا میں نے تجھے آزاد کر دیا، تو اپنے باپ کے ساتھ جا سکتا ہے۔ زید بن حارث کھڑے ہو کر کے کہنے لگے میں اپنے باپ کے ساتھ تو تب جاؤں جب مجھے سرکار مدینہ جیسا شفیق باپ کہیں اور ملتا۔ کس قدر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیمانہ اور کریمانہ زندگی ہے کہ صحابہ کرام کو یوں گرویدہ کرتے
لیکن ظالموں نے، دشمنان دین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بخشا. رات دن پروگرام بناتے تھے، ہر وقت تجویزیں لڑاتے تھے، کون سی صورت ہے ان کو ختم کرنے کی، کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے. چنانچہ ایک روز پروگرام بنایا کہ بھی سارے اکٹھے ہو کر ابو طالب کے پاس چلو، پھر کوئی بات بنے گی. غلط کار لوگ رات دن تجویزیں ہی بنایا کرتے ہیں. اکٹھے ہو کر کے آ گئے ابو طالب کے پاس اور آ کر کے کہنے لگے ابو طالب تیرے بڑھیپے کا لحاظ ہے، تو مکے کا سردار ہے، بڑا معزز آدمی ہے، ورنہ اس نبی کو تو نعوذ باللہ ہم نے کبھی سے اڑا دیا ہوتا. ہم کوئی تھوڑے، توبہ، ہماری طاقت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ تیری سرداری کا لحاظ ہے، تیرے بڑھیپے کا لحاظ ہے. ابو طالب کہنے لگا کیا بات، تمہیں کیا تکلیف پہنچی؟ لگا یہ تمہارا بھتیجا ہمیں ہر وقت گالیاں نکالتا ہے، ہر وقت ہمیں گالیاں دیتا ہے تمہارا بھتیجا. ابو طالب نے حضور انور سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بلوا بھیجا. حضور تشریف لے آئے. ابو طالب کہنے لگے او میرے یتیم بھتیجے، یہ مکے کے لوگ شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں تیرا بھتیجا گالیاں نکالتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان ساری عمر میں کبھی بھی کسی کو کسی حال میں بھی گالی نہیں دی. پتھر میں نے کھائے، مار میں نے کھائی، رات دن ان کی مار سہتا ہوں، میں نے تو کبھی گالی تو کیا بد دعا بھی نہیں دی. مکے کا کون سا چوک ہے جس میں انہوں نے مجھے نہیں مارا؟ کون سی وہ جگہ ہے؟ صحابی کہتا ہے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے چوک میں کھڑے ہو کر لوگوں کو قرآن مجید سنا رہے ہیں. میں اس وقت تک مسلمان بھی نہیں تھا. میں نے دیکھا چاروں طرف کافروں کا مجمع لگا ہوا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی اینٹ مارتا ہے، کوئی روڑے مارتا ہے، کوئی ہڈی مارتا ہے پھینک کر. چاروں طرف سے مار پڑ رہی ہے اور سرکار مدینہ بلا تعمل قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں. زخموں سے خون کے پھوارے چھوٹ رہے ہیں. ایک عورت نے کوٹھے پہ سے آواز دی اے زینب تم کہاں چلی گئی؟ تمہارے ابا کو لوگوں نے لولوان کر دیا. حضرت زینب اپنے گھر سے نکلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا پیالہ لے کر. زینب کی آنکھوں نے دیکھا سرکار مدینہ کا تمام جسم زخمی ہے، لہو میں کپڑے بھی تربتر ہیں، شرابور ہیں. بیٹی اپنے باپ کو لپٹ گئی، ابا جان گھر چلو، یہ لوگ کیوں مارتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ مار کیوں پڑی؟ کیا ہوا؟ آپ تو کسی کا مال نہیں چھینتے، ادھار لے کر واپس کرتے ہو، محافظت کرتے ہو، سب کی عزت کرتے ہو، صلہ رحمی فرماتے ہو، آپ کو لوگ کیوں مارتے ہیں؟ فرمایا بیٹی تجھے معلوم نہیں، میں ان تمام لوگوں کو یہ کہتا ہوں ساری کائنات کا مالک وہ ایک خدا ہے، اس پر یہ برف دیتا ہوں. اس کی یہ وجہ ہے ان سب کے ناراض. میں خدا کا قرآن سناتا ہوں، اللہ کی توحید کا پیغام ان تک پہنچائے. مورخین نے لکھا ہے حضرت زینب نے پانی کا پیالہ پیش کر دیا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ مبارک میں لے کر کلی جو کی تو منہ سے لہو آئے. وہ مار صحیح ہے کالی کملی والے نے، خدا کی قسم. حضور فرماتے ہیں بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کی راہ میں جتنی میں نے مار کھائی اس زمین کے اوپر اس آسمان کے نیچے اتنی کسی نے مار نہیں. اور بلکہ ایک مقام پہ آتا ہے یوں فرمایا کہ اور تو اور رہے، غیر تو غیر رہے. میری پیدائش کے وقت میں جس چچا نے مٹھائی بانٹی تھی، جس نے باندیاں اور غلام آزاد کیے تھے، میرے بدن پہ میرے جسم پہ ایسی جگہ نہیں جہاں سے سگے چچے کے ہاتھ کا پتھر نہ لگا. کوئی مذاق ہے؟ ابو طالب کے سامنے حضور بیٹھے ہیں. فرمایا چچا جان میں نے تو کبھی کسی کو گالی نہیں دی، میرا گالی دینے کا پروگرام ہی نہیں، مزاج ہی نہیں، میں کیوں گالی دوں کسی کو؟ وہ وہیں پہ بیٹھے تھے، مکے کے جو بڑے بڑے شیطان تھے وہ وہیں موجود تھے. کہنے لگے کون کہتا گالی نہیں دیتے؟ ہر وقت نکالتے ہو گالیاں. لیکن نہ میں نے گالیاں کب نکالی؟ انہیں کہتا نہیں کہ سارے جہان کے خدا جھوٹے ہیں، تمام خدا غلط ہیں، بس ایک خدا صحیح ہے، وہی حکم الحاکمین. انہوں نے کہا یہ گالی ہے؟ کہ ہاں یہی تو گالی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے نزدیک اگر یہ گالی ہے تو مجھے خدا کا حکم ہے کہ میں یہ پیغام پہنچاتا رہوں چاہے میری ہڈیاں بھی ختم کر دی. ابو طالب بیچارہ کیا سمجھتا؟ وہ سمجھا کہ ضد کر رہے ہیں، ضد ہو رہی ہے. آیا کہہ بیٹھا، کہنے لگا میرے بھتیجے
اب اگر تو ان کی بات کو نہیں مانتا تو آج کے بعد میرا سہارا نہ تکنا. یہ سہارے والا مسئلہ بڑا غلط ہے. کوئی کہتا ہے کہ جی میرے ماں باپ ہے، اگر میں کما کے نہ کھلاؤں تو وہ بھوکے مر جائیں گے. کوئی کہتا ہے جی میرا استاد ہے، اگر ہم نہ اس کو کھلائیں تو وہ مر جاتا. مقتدی کہتے ہیں کہ اگر امام کو ہم نہ کھلائیں تو اس کا تختہ کبھی سے نکل گیا ہوتا. یہ سہارے اللہ پاک نے سارے سہارے توڑے. ابو طالب کہنے لگا میرا سہارا نہ تکنا، میں اب تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا. سرکار دو عالم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا چچا جان آج تک تم نے غلط سمجھا ہے کہ میں تمہاری کمر پہ تمہارے بلبوتے پہ یہ سب کچھ کر رہا ہوں. ہٹو آپ بھی ایک طرف ہو کے دیکھ لو، وہ خدا میری حفاظت کرنے والا ہے، وہ مالک کائنات، وہ بے نیاز خدا ہے، وہی میری حفاظت کرے. مکے کے لوگ پہلے تو اکڑے. کفر کی یہ عادت ہے، پہلے اکڑتا ہے، بڑا زور دکھاتا ہے، ہم یوں کر دیں گے، دیکھنا جی ابھی رگڑ دیتے ہیں. اور جب سامنے آئے اسی وقت ہی کر کے چپ ہو جاتے ہو. نہیں جی نہیں اچھی رہے میں گل کی جی کو لڑ لگے، بس فوراً ڈھیلے پڑ جاتے اسی وقت. پہلے دماغ میں تھوڑی سی خرخشی ہوتی ہے، جب سامنے آیا حق جال حق زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. جب حق آئے گا باطل بھاگے گا، اسلام آئے گا تو کفر کا ستیہ ناس اور بیڑا غرق ہوگا، رہ ہی نہیں سکتا کفر سے. اور مجھے افسوس ہے کہ آج کی دنیا میں تمہارے پاس 6666 قرآن کی آیات موجود ہیں. ارے 8 لاکھ سے زیادہ پیغمبر کے ارشادات کا ذخیرہ موجود ہے. 1,29,000 صحابہ کرام کے قول و افعال اور عمل موجود ہے، اور بڑے بڑے بزرگ اور ائمہ کی زندگی موجود ہے. آج بھی لوگ کیا کہتے ہیں پتہ نہیں کیڑے پاسے حق ہے، سانو تے ایویں نظرتا ہے. کتنی بڑی بے ایمانی کے الفاظ ہیں. کاکا یہ ہونتا ہی پتہ نہیں لگا تو پھر لگنا ہی نہیں. جو اب تک پتہ نہیں لگا پھر لگے گا قبر میں، پھر آگے پتہ لگے گا، پھر پرسلاس میں پتہ لگے گا، پھر موت کے جھٹکے کے وقت پتہ لگے گا. اگر اب بھی تجھے قرآن سمجھ میں نہیں آیا تو پھر آئے گا ہی، پھر کب آنا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام میں دخل اندازی کرنے والے لوگ دنیا میں اس قدر ذلیل ہو کر کے مرے کہ تاریخ آج ان کے بعد کوئی اور ایسی نظیر پیش نہیں کر سکتی. فرمایا فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہن فیدہنون. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بالکل بھی ڈھیلے نہ پڑے، ان کے پیچھے نہ لگنا. میں خدا آپ کا نگہبان اور محافظ ہوں، کوئی پرواہ نہ کرو، آپ ہیں اور میں ہوں، بس کسی کی کیا حاجت باقی. تو صحابہ کرام نے اپنے اپنے وقت میں ایسا انداز اختیار کیا. اللہ غنی، مرد تو مرد رہے، عورت ساتھ. اور کتنی خوش نصیب مائی ہے، خامند بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، خود بھی صحابیہ، خود بھی صحابیہ. ارے قربان کر دوں 2 جان کی دولت ہے اس مائی کے جوتے سے اڑی ہوئی خاک پہ جس کا پورا گھرانہ کالی کملی والے کا غلام بن چکا ہو، اور غلام بھی اس طرح کا. ابو جہل کو مکے میں صرف سمیہ ملتی تھی، اسے اور کوئی نہ ملا. اسے ڈھونڈ کر کیوں لایا؟ ایماندار اور بھی تو تھے. اس کے بیٹے کو پکڑ کے لاتا، اس کے خامن کو پکڑ کے لاتا، خاندان کے اور لوگوں کو اس طریقے سے کیوں نہیں مارا؟ اس لیے کہ بیٹا جوان تھا، خامن بھی طاقتور تھا، اور لوگوں کی جانوں میں جان تھی. ابو جہل مکے کا بدماش تھا، کہنے لگا کمزور کو مارنا آسان ہے، کمزور کو مارنا آسان ہے. سمیہ اس قدر بڑھیپا طے کر چکی تھی، گردن ہلتی تھی، زبان تتلاتی تھی، ہاتھ حرکت کرتے تھے، گردن میں ہاتھ پاؤں میں ریشہ آ چکا تھا، لیکن خدا بند ذوالجلال کا دیا ہوا ایمان اور نبی کا عطا کردہ کلمہ اور اللہ کی توحید کو سمیہ نے اپنی رگوں میں ایسا بسایا تھا کہ زمین و آسمان ہل سکتے ہیں پر سمیہ کے ایمان میں فرق نہیں آ سکتا. اتنا مضبوط ایمان تھا. ابو جہل سارے مکے میں سے ڈھونڈ کے لایا بڑھیا کو. پتا چلا یہ جو کمزوروں کو لوگ مارا کرتے ہیں، غریبوں کو ستایا کرتے ہیں، محکوموں پہ ظلم کیا کرتے ہیں، پتا چلا کہ ان شیطانوں نے یہ چال ابو جہل سے سیکھی ہے، اور اسی کی نسل ہو تو کوئی پتہ ہی نہیں، ورنہ اور مکے میں مل سکتے تھے. سمیہ کو چھانٹ کے کیوں لایا؟ اس لیے کہ یہ بوڑھی ہے، کمزور ہے، ڈر جائے گی.
उमर रसीदा औरत है, घबरा जाएगी, बुढ़ेपे में वैसे भी दिल कमजोर हो जाता है, लाकर मैदान में खड़ी कर दी, पैरों में रस्सी बांध दी, हाथों में रस्सी बांध दी और बर्छा लेकर कहने लगा सुमैया अब दो रास्ते हैं, या जान बचा या ईमान बचा, तीसरा रास्ता नहीं है। सुमैया फरमाने लगी ओ जालिम तू क्या समझता है, जो बर्छा तू मुझे मारने के लिए दिखाता है, मैं तो महबूब का दरवाजा खोलने के लिए इसको चाबी समझती हूँ। तू मुझे बर्छा दिखा रहा है मारने के लिए, अरे मरने में मेरी देर क्या है, बेहतर होगा कि बर्छा तेरा हो, सर मेरा हो, डर मेरे आका का हो और मैं जाकर कहूँ कि मैं हाजिर हो गई हूँ, इससे बड़ी क्या सआदत हो सकती है। मुझे और क्या चाहिए। हज़रत सुमैया खड़ी है, सहाबा कहते हैं कोई घबराहट नहीं, किसी तरह की परेशानी। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जवान बेटा हुजूर की खिदमत में पहुंचा और जाके कहने लगा या रसूल अल्लाह जरा तशरीफ तो लाओ, मेरी बूढ़ी अम्मा का हाल तो देखो। हुजूर तशरीफ लाए। कितने बेकस और मजबूर होंगे उस वक्त में मुसलमान कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा सुमैया को बंधा हुआ तो आंख में आंसू आ गया और फरमाया अम्मार इसी वक्त दौड़ के जाओ, सुमैया को जाके बहिश्त की बिशारत सुना और जाकर के मैं नबी का सलाम पहुंचा। क्या खुशनसीब माई है, आखिरी वक्त में तुझे पैगंबर का सलाम आ रहा, शहंशाह कायनात का तुझे सलाम मिला। इसलिए नहीं कि तू बंगले से निकल रही है, इसलिए नहीं कि तू कोठी से निकल रही है, इसलिए नहीं कि तू वजीर आजम की बीवी है, इसलिए नहीं कि तू गवर्नरों के खानदान से है, इसलिए नहीं कि तू दुनिया में बहुत ज्यादा हसीन और जमील है, बल्कि इसलिए कि आका की गुलामी का फंदा तुमने वो मजबूत डाला है कि तुम अपनी जान का कीमत तो बनवा सकती हो, पर ईमान के मैदान से पीछे हटने के लिए कतन तैयार है। सुमैया के बेटे ने आकर के सलाम पहुंचाया, नबी का पैगाम और बिशारत दी तो मुस्कुरा रही हैं, काफिर हैरान खड़े हैं। हम तो कहते थे बुढ़िया घबराएगी, ये थर थर कांपने वाली, ये ज़ईफा, ये कमजोर, ये नातवा, हमने तो सोचा था ये फिर जाएगी तो और भी फिरेंगे, अरे बूढ़ी का ये हाल है तो जवान क्या करेंगे। हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिल्कुल आराम से खड़ी है, बार बार चारों तरफ से काफिर डरावा दे रहे हैं, अभी अभी तेरे टुकड़े कर दिए जाएंगे, अभी अभी तुझे चीर दिया जाएगा, अभी अभी तुझे तेरा कीमा बना दिया जाएगा, अभी तुझे यूं मारा जाएगा। सुमैया कहने लगी बात ही कोई नहीं, मेरे यहाँ मरने जीने का फर्क खत्म हो गया। क्यों? इसलिए उल्फत में बराबर है, वफा हो या कि जफा हो, हर चीजों में लज्जत है गर दिल में मजा हो। तुम मुझे मरने से डरा रहे हो, अरे ये जो वक्त गुजर रहा है मुझे ये शाख मालूम होता है, जल्दी करो मुझे मेरे महबूब से मिला। ये मौत मेरे लिए दरवाजा बनेगा, मैं अपने परवरदिगार से मिलूंगी, मैं अपने कलमे की शहादत दूंगी, मैं अपने मजबूत ईमान का इजहार करूंगी, मेरे यहाँ घबराहट का नामो निशान नहीं। और मुफ्त का डरावा नहीं था, चुरा से अबू जहल आगे बढ़ा, अरे बुढ़ेपे पे तरस न खाया, कमजोर है, औरत है, माई है, ज़ईफ़ा है, बर्छा मारा, इधर उधर ऊंट दौड़ा कर सुमैया के टुकड़े कर दिए गए। मजाल है भी ईमान में जर्रा बराबर भी तसलसल आया हो या घबराहट आया हो, अरे ईमान हो तो ऐसा हो, खुदा के कुरान की अजमत हो तो ऐसी। आज हम अपने आप को मुसलमान भी कहलाते हैं और जर्रा बराबर भी तकलीफ का तहम्मुल करने के लिए हम लोग तैयार नहीं। हजार वाक़यात है सहाबा इकराम के, अरे जिन्होंने अल्लाह को अपनाया, मुजद्दद अल-फिसानी को गवालियार के जेल के किले के अंदर खुदा को पुकारना पड़ा और खुदावंद आलम के नाम की ज़रबें लगाई। अबू हनीफा का जनाजा जेल से निकला, अल्लामा इब्न तैमिया मरहूम का जनाजा दमिश्क की जेल के मीनारे से ऐलान होकर के बाहर आता है। कौन है जिसने मुसीबत ना सही? और तुम्हारे करीब की बात है, ये हिंदुस्तान का बादशाह जफर अंग्रेजों ने कैद कर लिया, कैद करके रंगून ले गए, हाथ पांव में बेड़ियां पड़ी हुई हैं। एक अंग्रेज अफसर ने आकर के कहा कि दोपहर के वक्त तुम्हारी दावत है। शाह जफर हैरान है, कहा मैं कैदी और कहा मेरी दावत, क्या बात? नहीं नहीं, अंग्रेज गवर्नमेंट ने तुम्हारी दावत की है। अंग्रेज बड़ा बेईमान था, उसने जिस तरह की गोली कोई खाता दिखाई दिया वैसी गोली मारी।
किसी को सर का लक़ब दे दिया, किसी को जायदाद और मुरब्बे और जागीरें दे दी, किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया, ताकि ये लोग इस्लाम और मुसलमानों से गद्दारी करते रहे। और शाबाश है उन मुसलमानों को भी, आज तक बाज लोग गद्दारी करते चले आते हैं और फिर कहते हैं जी हमसे बड़ा मुसलमान कोई नहीं। अच्छा, क्या निशानी है जी मुसलमानी की? कि देखो ना जी मेरा अब्बा सर था, सर, अंग्रेज का दिया हुआ लक़ब सर का था। ये नहीं कहा कि मेरा बाप नमाजी था, हाजी था, गाजी था, मुजाहिद था, अल्लाह उसके रसूल के अहकाम पे मर मिटने वाला था। कि नहीं नहीं, अंग्रेज के घोड़ों की लीद उठाया करता था, अंग्रेज के घोड़ों के खरखरे मारा करता था। ये जो तुम्हें बड़े बड़े आज भी तंग करते दिखाई दे और जिन्होंने हमारे मुल्क में 30 बरस हो गए तूफान मचा रखा है, ये सारे अंग्रेज के घोड़ों की लीद साफ करने वाले लोग। मैं थोड़ा सा शहर से बाहर रहता हूँ ना, अब देहात के लोग कहते हैं अरे काका हुण क्या ठीक है, रेडू ते हर वेले बांग लगी रहती है, रेडियो ते हुण तो बांग खली है। 30 साल में कभी रेडियो पे अजान नहीं। वो बदमाशी फैलाई रेडियो टेलीविजन के जरिए, वो कंजरपना फैलाया कि खुदा की जमीन भी पना पुकारो। कंजरियों बदमाश औरतों के गाने हर वक्त, बड़े खुश है, सुभान अल्लाह, बेगैरत बना दिया गया पूरी कौम। अब पकड़ाना खुदा ने, अब खुदा को याद करते या अल्लाह तू ही है, तू ही मेहरबानी करेगा। हुण तो मैं ये कह रहा हूं कि मुसलमान अपने अंजाम से इस कदर बेखबर क्यों रहता है? उसे क्यों ये अकल नहीं कि मैं मर भी सकता हूं, ऊंच नीच भी हो सकती है? तो शाह जफर की दावत की अंग्रेज गवर्नमेंट ने और पैरों की बेड़ियां खोल दी और हाथ की हथकड़ी निकाल दी और कमरे में जाकर के बिठा दिया, हाथ धुलाए और इसके बाद बर्तन आने शुरू हुए। 1 आया, 2 आए, 3 आए, एक के बाद दीगरे 12 बर्तन आए जिनके ऊपर सरपोश ढके हुए थे। और जब अंग्रेज अफसर ने शाह जफर के सामने आकर के वो बर्तन उठाए और सरपोश उठाए तो शाह जफर ने देखा कि पहले बर्तन में सबसे बड़े बेटे का सर था और उसके बाद उससे छोटे का सर था और फिर तीसरे का सर था। शाह जफर के 12 बेटे थे, 12 के 12 बेटों के सर शाह जफर के सामने बर्तनों में काट कर रखे हुए थे। तारीख शाहिद है, तारीख गवाह है। जफर रोया नहीं कि हाय मेरे सारे बच्चे मर गए, नहीं, तारीख कहती है शाह जफर ने मुस्कुरा दिया और कहा शाबाश मेरे बेटो, खानदाने तैमूरिया की नस्ल को यूं ही चाहिए कि वो अपने बाप की हुजूर में इसी तरह से सुरखरू होकर के आए। इस शाही खानदान की औलाद को यूं ही चाहिए था। मुझे तुम्हारा गम था कहीं मेरे बाद ये लोग काफिरों की गुलामी ना कबूल कर ले। मैं अब खुश हूं कि तुम भी पहुंच गए और खुदा के यहाँ मैं भी आ रहा। तो यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग करीब ही से हो गुजरे। बात क्या है? यही तुम्हारा मुल्तान शहर हर वक्त का राजा दीवान की हुकूमत है। 600-650 साल पहले की बात है। बेटे ने कलमा पढ़ा, मुसलमानों का अमल देखकर, कारोबार देखकर। आजकल तो कारोबार बड़ा अजीब है। जब तक 1 आने का रुपया ना बनाओ उस वक्त तक तो कारोबार नहीं चलता। रमजान शरीफ से पहले कोई 2, 2.5 रुपए, 3 रुपए नींबू नहीं खरीदता था और चांद दिखते ही यार लोगों ने 20 रुपए कर दिए और 20 रुपए नींबू बेचे ताकि रोजा खोलने वाले लोग आखिर लेंगे ही। और उसके बाद नारा उठाया कौमी इत्तेहाद जिंदाबाद। ही अच्छा कौमी इत्तेहाद है भाई। रुपए के 20 बनाने और लेंगे कौन? रोजा रखने वाले। तो तुम रोजा रखने वालों की खाल उतारने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हें यह हक किसने दिया? तुम्हें यह मसला किसने समझाया कि जो अल्लाह और उसके रसूल के हकाम को पूरा करते हो और प्यास की वजह से अगर तुमसे वो कोई सौदा खरीदने आए तो तुम उसकी खाल उतार लो? बड़ा खुश हो है कि अजी तो कारोबारी मामला है। अच्छा, कारोबारी मामले में अगर किसी की जेब काट ले तो कोई हर्ज नहीं। मिलावट रमजान में हमने नहीं छोड़ी, ब्लैक मार्केट रमजान में हमने नहीं छोड़ा, झूठ बोलना रमजान में हमने नहीं छोड़ा, गाने सुनने और गाने गवाने हमने रमजान में नहीं छोड़े। फिर रमजान की बरकतें मुझे और आपको मिले कैसे? फिर कुरान की खैर और बरकत हमें मिले कैसे? फिर हमारी दुआएं कबूल हो तो कैसे? तो मैं अर्ज कर रहा था, सहाबी है इब्ने हुज़ाफा है सब कह दो रज़ियल्लाहु ताला। ईसाई बादशाह के यहाँ गिरफ्तार हो गए। सहाबा किराम तो घर बैठकर कभी सोए ही नहीं, कभी पैर फैलाकर बेचारे सोए ही नहीं, बस जिहाद फी सबीलिल्लाह में लगे रहते थे।
ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے مرتے تھے ہر وقت اور مارتے تھے، پریشان ہوتے تھے، ساری زندگی صحابہ کرام کے جہاد میں گزر گئی۔ یوں ہی تو نہیں اللہ پاک کے نبی نے فرمایا کہ جہاد کی راہ میں جب آدمی نکلتا ہے اسلام کو چمکانے کے لیے، کفر کو مٹانے کے لیے جو قدم اٹھتے ہیں اور قدم پر جو گرد غبار پڑتی ہے، تیرے نبی کا فرمان ہے کہ اس جگہ جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے، بشرطے نیت یہ ہو کہ میں اسلام کو چمکاؤں گا۔ یہ نیت نہ ہو کہ اگر میری وزارت بن گئی تو 10-20 ٹرکوں کے لائسنس پہلے میں لوں گا بھائی، یہ نیت نہ ہو۔ دیکھو جی آخر اپنا یار ہے نا، اپنا رشتہ دار ہے، یہ جو ممبر بن گیا نا تو انشاءاللہ پھر سمیٹ کی تانوں کوئی کمی نہیں رہنی۔ پہلے نیت اگر یہ ہے تو اسلام کی چمک کا، بلکہ صرف رضا الہی مقصود ہو، نبی کی اطاعت اور غلامی مقصود ہو، پھر بات بنے گی۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ دوستو بڑا ہی زبردست بیان فرما رہے تھے قاری حنیف ملتانی صاحب۔ امید کرتا ہوں آج کا بیان آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ تمام آنے والے نئے جو بیان ہیں وہ آپ تک بآسانی پہنچیں۔ دوستو ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ جو ہے اپنے اختتام کی طرف پہنچنے والا ہے۔ دوستو بڑا ہی بابرکت، بڑا ہی عظمتوں، بڑا ہی بصیرتوں، بڑا ہی شانوں والا یہ مہینہ آہستہ 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 اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، اور ہم لوگ جو ہیں بالکل غفلت میں ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی رمضان بہت پڑا ہے۔ تو دوستو یہ گنتی والا مہینہ ہوتا ہے، ایسے ہی گنتے گنتے آدھا رمضان ختم ہو گیا ہے۔ تو جو لوگ غفلت کر رہے ہیں، غفلت میں پڑے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ اب وہ اپنی جو عبادت کی ٹائم عبادت کو دے رہے ہیں وہ مزید اس میں اضافہ کر لیں، کیونکہ یہ مہینہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا اور بار بار زندگی میں نہیں آتا۔ لکھی ماہ رمضان کا مہینہ ہے، ایک نیکی کرے تو اس کا ثواب لاکھوں میں ہے۔ اور دوستو 16واں روزہ ہے، تقریباً آج ختم ہو گیا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو زکوٰۃ اور فطرانہ ہے وہ آپ سے درخواست کروں گا اب ٹائم سے ادا کر لیں، کیونکہ جو غریب لوگ ہیں تو وہ بھی اپنے بال بچوں کے لیے کپڑے جوتے وغیرہ خرید سکیں، تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ اور ماہ رمضان کا بابرکت مہینہ، اس میں جتنا دیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اگر رزق زیادہ دیا ہے تو آپ پر جو فطرانہ فرض ہے وہ ضرور ادا کریں، اور اس سے بڑھ کر جو آپ کسی کے لیے کر سکیں، کسی کو زیادہ دے سکیں، کسی کی مدد کر سکیں تو وہ ضرور کریں، کیونکہ ماہ رمضان میں 1 روپیہ آپ خرچ کریں گے تو اس کا جو ہے اجر لاکھوں میں ہوگا۔ تو یہ بہت بابرکت مہینہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے نام پر خرچ کریں، ختم و خیرات کے ذریعے، فطرانہ اور زکوٰۃ کے ذریعے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق اور کاروبار میں مزید برکتیں عطا فرمائیں گے۔ اور جو ہے ماہ رمضان کا مہینہ عشرہ مغفرت، اس میں اپنی مغفرت کے لیے دعا کریں، اپنے والدین جن کے فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے دعا کریں، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ آگے آخری عشرہ آنے والا ہے اور کل انشاءاللہ جمعہ شریف بھی ہوگا، تو جمعے کے دن کے لیے آپ کے ساتھ ایک وظیفہ بھی شیئر کروں گا، بہت ہی بہترین وظیفہ ہے۔ ایک مقبول حج کا ثواب آپ کو ملے گا اگر آپ نے خلوص دل، پیار سے، محبت سے، نیت سے کیا۔ تو جب آپ نماز جمعہ کے لیے آئیں مسجد میں، جب نماز جمعہ ہو جائے تو اس کے بعد فوراً جب درود و سلام پڑھ لیں تو مسجد میں تنہائی میں بیٹھ کر، یاد رہے آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، آپ سے کوئی بات نہ کرے، آپ نے بالکل تنہائی میں بیٹھ جانا ہے اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ بہتر تو ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں، اگر وہ نہ آتا ہو، آپ کو مشکل لگ رہی ہو، تو آپ جو بھی درود آپ کو اچھا لگے اور جلدی آپ پڑھ سکیں آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے اور جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، تو جمعے کے دن
یہ بہت مقبول وظیفہ ہے، تو آپ یہ وظیفہ ضرور کریں۔ اپنے لیے صحت اور تندرستی کے لیے دعا کریں، رزق اور دولت کے لیے دعا کریں، اپنے فوت شدگان کے لیے۔ کوئی اگر بے اولاد ہے تو اپنے اولاد کے لیے دعا کرے۔ جس طریقے کا انشاءاللہ آپ مقصد رکھیں گے ذہن میں، وہ اسی میں آپ کو کامیابی اور کامرانی ملے گی، کیونکہ درود شریف جو ہے کہیں سے بھی کوئی پڑھے تو حضور سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اور جمعے کا دن جو ہے وہ بہت مقبول ہے، اور ماہ رمضان کا جمعہ تو یہ بہت فضیلتوں والا جمعہ ہوتا ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ میں ہر دن ہی فضیلتوں والا ہے، مگر جمعے کا جو دن ہے وہ سردار دن ہے۔ جیسے عید ہوتی ہے، اسی طرح مومن کے لیے جمعے کا دن بھی عید ہے۔ تو جمعے والے دن آپ یہ روٹین بنائیں کہ ہر جمعے کے بعد 100 مرتبہ ضرور شریف پڑھیں اور حضور کی بارگاہ میں پیش کریں، تو اس کا جو ہے آپ کو بہت اجر و ثواب ملے گا۔ آپ جس مقصد کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ وہ آپ کا مقصد پورا ہوگا۔ تو اس آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ زور لگائیں نیکی اور عبادت میں، کیونکہ خوش نصیب ہوگا وہ انسان جو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر لے گا، اپنے لیے زیادہ سے زیادہ ثواب اکٹھا کر لے گا۔ کہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، ایک نیکی کرے تو اس کا جو ثواب ہے لاکھوں میں ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ جو ہے اس مہینے میں نیکی کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور جو ہے درود و سلام کا نذرانے ہر وقت پڑھتے رہیں اور حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے رہیں، تو اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ تمام دوستوں کو میری طرف سے جمعہ مبارک۔ امید کرتا ہوں آج کا بیان آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ پلیز ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ تمام آنے والے نئے بیانات آپ تک بآسانی پہنچیں۔ تو ہمیں یاد رکھیں، ملتے ہیں کل انشاءاللہ ایک نئے بیان کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔